بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب ہی کی گفتگو میں ویسے تو یہ باتیں واضح ہیں، جیسا بھی آپ نے آخر میں بہت شاندار طریقے سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو پورا وہ آیات کا وہ جو حصہ پڑھا، اور بڑا اہم اور بنیاد ہے اس ٹاپک کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر اگر اس پیراگراف کو پیش نظر رکھا جائے تو امت کی وحدت کی جو بات کی آپ نے وہ واقعی ایسا ہی ہے بإذن اللہ، اور اس سے متعلقہ جتنی گفتگو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم گفتگو ہے یہ، اور اس ٹاپک پر کنفیوژنز اور غلط فہمیاں جتنی پھیلائی جاتی ہیں اس سب کا ازالہ ہے اس کے اندر انشاءاللہ۔ بہت کمال گفتگو آپ نے فرمائی، اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا، اب جو آپ نے آگے جو سوال کیا ہے اس کے لیے علماء نے ایک معیار بتا دیا، اسی معیار پر ہم پرکھ کر اس کو توحید اور شرک کو سمجھ سکتے ہیں۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب مدارس میں تمام مکاتب فکر میں پڑھائی جاتی ہے شرح عقائد کے نام سے، تو انہوں نے جو بنیادی طور پہ معیار بتا دیا ہے اس سے امور شرکیہ واضح ہو جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ الاشراک باللہ ہوا اثبات الشریک فی الالوہیہ، کہتے ہیں کہ الاشراک یعنی کہ شرک کرنا جو ہے اس کا معیار یہ ہے کہ اثبات الشریک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یا کسی شریک کو ثابت کرنا فی الالوہیت، اللہ کی الوہیت یعنی معبودیت کے اندر، بمعنی واجب الوجود یعنی اس کو واجب الوجود جاننا، جیسے اللہ تعالیٰ مستقل بالذات ہے، اس کا وجود کسی کے مرہون منت نہیں، نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا، تو کسی کو اور کو ایسا سمجھنا۔ آگے چل کے فرماتے او بمعنی استحقاق العبادتی، یا عبادت کے استحقاق اور حقدار ہونے کے معنی میں، تو یہ دو گویا معیار ہے۔ کسی کو واجب الوجود یعنی اللہ کی طرح مستقل بالذات اور فائنل اتھارٹی اس طور پہ سمجھنا کہ جیسے اللہ کسی کا محتاج نہیں تو فلاں کسی کا یعنی اللہ کا بھی محتاج نہیں، تو یہ تو بالکل عین شرک۔ اور اسی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، تو یہ اسی سے واضح ہو جاتا ہے۔ اسی پر پھر کتابوں میں لکھا گیا، علماء نے فرمایا کہ بس یہی معیار ہے، جہاں یہ پایا جائے گا تو وہاں شرک کہا جائے گا، اور جہاں پر اگر یہ معیار نہیں پایا جا رہا تو دیکھنے میں بظاہر وہ معاملہ کیسا ہی لگ رہا ہو، اس کو کچھ اور نام دے سکتے ہیں آپ، لیکن کم از کم شرک نہیں کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے، استحقاقی بات۔ اچھا، اب آپ دیکھیں اہل عرب جو شرک کرتے تھے، جس کا بھی تاریخی اعتبار سے بڑا زبردست ذکر کیا حضرت نے، تو اہل عرب کا جو شرک تھا وہ واجب الوجود تو نہیں مانتے تھے اپنے بتوں کو، لیکن وہ مستحق عبادت جانتے تھے۔ لہٰذا پہلا معیار پایا جائے یا یہ بعد والا پایا جائے، اسی سے شرک پایا جائے گا، اور اگر یہ نہ پایا جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کفار قریش کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے جو بت ہیں یہ ہمارے شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے۔ اب شفاعت کا عقیدہ تو ہمارا بھی ہے انبیاء اور ولیوں کے بارے میں، تو کیا معاذ اللہ یہ دو باتیں شرک ہو گئیں کہ وہ شفاعت کا عقیدہ، وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ بت جو ہے ہمارے شفیع ہیں۔ اچھا، ہم کہتے جی اولیاء اور انبیاء شفاعت کریں گے، تو اب کس طرح یہ فرق کیسے کہ وہ شرک میں چلے گئے، ہم توحید اور ایمان پر قائم ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہؤلاء شفعاؤنا سے پہلے فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هؤلاء شفعاؤنا، وہ عبادت کرتے تھے ان بتوں کی، یہ ہے بمعنی استحقاق العبادت، وہ عبادت کرتے تھے، پھر کہتے تھے یہ شفاعت کریں گے۔ ہم عبادت نہیں کرتے، نہ عبادت کے قائل ہیں۔ اگر کوئی قبر پہ بھی سجدہ کر رہا ہے تو اگر خدا نخواستہ وہ معبود سمجھ کے کر رہا ہے تو شرک ہے، اور اگر وہ معبود سمجھ کے نہیں کر رہا تو حرام کہا جائے گا، اس کو غلط کہا جائے گا، شرک نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے باریکیاں ہیں، فرق ہے، حکم لگانے میں، فتویٰ لگانے میں جلد بازی نہیں کرنی، چھوٹی باتوں میں کوئی چادر چوم رہا ہے، کوئی اگر پتھر چوم رہا ہے، تو اس پر حکم لگانے میں جلد بازی نہ کریں۔ اس کے دل کی کیفیت وہ جانتا ہے، اکابر علماء احتیاط کرتے ہیں حکم لگانے میں، فتویٰ لکھنے میں، آپ اتنے بڑے علامہ ہیں کہ فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اللہ پاک محفوظ رکھے اور ایسے لوگوں سے ہم سب کو بچائے، بلکہ اصلاح ہو ایسے لوگوں کی۔ اسی لیے مفتی صاحب یہ پروگرام ہے، اور بہت ماشاءاللہ سیر حاصل گفتگو